الحمد لله الذي أوزح لنا سبيل الهداية على محمد النبي المصطفى والرسول المجتبى المبعوث رحمة للعالمين وقدوة للمساكين وعلى آله وصحبه وأتباعه إلى يوم الدين. أما بعد. آج ربیع الاول کا دوسرا ہفتہ شروع ہو چکا ہے. آج کے خطبے کا عنوان ہے فضول خرچی کرنے سے بچو. دیکھو، مال اللہ کی عطا کی ہوئی ایک بہت بڑی نعمت ہے اور ہمارے پاس امانت ہے. مال کا صحیح استعمال کرنا ہماری ذمہ داری ہے. لہذا مال کو بیکار کاموں میں اور ضرورت سے زائد خرچ کرنے سے بچنا چاہیے. اس لیے آج کے خطبے میں فضول خرچی سے بچو کے عنوان پر کچھ باتیں قرآن و حدیث کی روشنی میں ہم بیان کر رہے ہیں. تو نمبر 1، فضول خرچی کیا ہے؟ اس چیز کو سمجھ لیں. معصیت اور گناہ کے کاموں میں خرچ کرنا، عیش و عشرت اور ٹھاٹ باٹ کی زندگی گزارنا، شہرت و ناموری اور ریاکاری و دکھلاوے کے طور پر خرچ کرنا، یہ سب اسلام کی نظر میں اسراف اور فضول خرچی ہے. حضرت سعید بن جبیر سے پوچھا گیا، مال کو ضائع کرنے کی کیا صورت ہے؟ انہوں نے کہا، مال کو ضائع کرنا یہ ہے کہ اللہ تم کو حلال ذریعے سے مال دے اور تم اس کو حرام کاموں میں خرچ کرو. حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ ہم تمام صحابہ کرام کہا کرتے تھے، فضول خرچی ناحق طور پر خرچ کرنے کا نام ہے. فضول خرچی ایک تنہا گناہ نہیں ہے بلکہ وہ بے شمار گناہوں کا سبب اور ذریعہ ہے. اس دور میں ناچ باجا، عیاشی، شراب نوشی، تھیٹر، سینما اور اس قسم کے جتنے کام ہیں، ان سب ہی میں بیجا خرچ کرنے والوں ہی کے دم سے قائم ہے. اس لیے اسلام نے مال و دولت کو بیجا خرچ کرنے سے بہت سختی سے منع کیا. تو دوسرا کام، خرچ کرنے میں اعتدال سے کام لو. دیکھو، جو آدمی اپنے مال و دولت کو بیجا اڑاتا ہے، فضول خرچی سے کام لیتا ہے، وہ بہت جلد مفلسی اور غریبی میں مبتلا ہو جاتا ہے. اس لیے اسلام نے سب کو صحیح طریقے پر اور سوچ سمجھ کر خرچ کرنے کی تعلیم دی ہے. جو آدمی سوچ سمجھ کر اعتدال کے ساتھ خرچ کرتا ہے وہ کبھی غریب نہیں ہوتا. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، وہ آدمی کبھی غریب اور محتاج نہیں ہوتا جو سوچ کر اعتدال کے ساتھ خرچ کرتا ہے. دیکھو، آمدنی سے بڑھ کر کبھی روپیہ مت خرچ کرو. ایسا کرنے سے آپ کبھی محتاج نہیں ہوں گے. اس لیے خرچ کرنے میں اعتدال سے کام لو. تو تیسری بات، مال و دولت کو ضائع اور برباد کرنا اللہ کو پسند نہیں ہے. یہ کام اللہ کو پسند نہیں ہے. انسان یہ سمجھتا ہے کہ مال و دولت یہ محض اس کی محنت کا نتیجہ ہے، اس لیے شادی بیاہ اور دوسری تقریبات میں دل کھول کر فضول خرچی کیا کرتا ہے. لیکن یاد رکھیے، انسان کا یہ خیال غلط ہے. مال و دولت کا ملنا محض اللہ کا فضل و کرم ہے اور وہ جس کو چاہتا ہے بھرپور مال و دولت سے نواز دیتا ہے. گویا یہ مال و دولت اللہ کی طرف سے ہمارے پاس امانت ہے. اسی لیے فضول کاموں میں مال اڑانا اللہ کی نعمت کی ناقدری ہے اور فضول خرچی بھی ہے، اور اللہ کو فضول خرچی سخت ناپسند ہے. قرآن کریم میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، یاد رکھو اللہ فضول خرچی کرنے والوں کو پسند نہیں کرتا. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اللہ تعالیٰ نے تمہارے لیے 3 چیزوں کو ناپسند کیا. وہ 3 چیزیں کون سی ہیں؟ نمبر 1، قیل و قال، یعنی بیجا بحث و مباحثہ کرنا. لوگ بلا وجہ بحث کرتے ہیں. اور دوسری چیز بیجا سوالات، جو الٹے سیدھے سوال کرتے ہیں. اور تیسری چیز مال ضائع کرنے والوں کو. اس لیے مال و دولت کو ضائع کرنا، برباد کرنا اللہ کو پسند نہیں ہے. تو چوتھا کام، فضول خرچی کرنے والے شیطان کے بھائی ہیں. قرآن کریم میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، اپنے مال کو بیہودہ کاموں میں نہ اڑاؤ. یقین جانو کہ جو لوگ بیہودہ کاموں میں مال اڑاتے ہیں وہ شیطان کے بھائی ہیں، اور شیطان اپنے پروردگار کا بڑا ناشکر ہے. شیطان اپنے پروردگار کا.
اس آیت میں فضول خرچی کرنے والوں کو شیطان کا بھائی قرار دیا گیا۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ شیطان ہمیشہ انسان کو گناہ کے کاموں پر ابھارتا اور اس طرح سے وہ اللہ کا بڑا ناشکرا بن گیا۔ اسی طرح انسان بھی فضول خرچی کر کے، مال و دولت کی ناقدری کر کے اللہ کی ناشکری کر رہا ہے، گویا دونوں ناشکری میں برابر کے شریک ہیں۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ جو کچھ تم اپنے اوپر اور اپنے اہل و عیال پر خرچ کرو جبکہ اس میں اسراف اور فضول خرچی نہ ہو تو اس میں تمہارا سراسر فائدہ ہے، اور جو کچھ تم دکھاوے اور شہرت کے لیے خرچ کرو تو پھر وہ شیطان کا حصہ ہے۔ تو پانچویں بات، ہر خواہش کو پورا کرنے کی کوشش بھی نہیں کرنی چاہیے۔ اس بات کو کان کھول کر سنیں۔ جو انسان اپنے دل کی ہر خواہش پوری کرنے کے پیچھے نہیں پڑتا بلکہ اپنی کچھ جائز خواہشات کو بھی قربان کر دیتا ہے تو اس کی وجہ سے اس کے اندر صبر کرنے اور قربانی دینے کا جذبہ پیدا ہوتا ہے، اور اس کے لیے محنت و مشقت کے کام آسان ہوتے جاتے ہیں۔ اور جو آدمی اپنے دل کی ہر خواہش پوری کرنے کی کوشش کرتا ہے وہ سہولت پسند بن جاتا ہے، صبر و قربانی کا جذبہ اس کے دل سے ختم ہو جاتا ہے۔ اس لیے حدیث میں دل کی ہر خواہش کو پورا کرنے سے منع فرمایا اور اس کو بھی فضول خرچی میں ہی شمار کیا گیا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، بے شک یہ بھی اسراف اور فضول خرچی ہی میں سے ہے کہ تم ہر وہ چیز کھاؤ جو تمہارا دل چاہے۔ لوگ کر رہے ہیں یا نہیں کر رہے ہیں؟ جو دل چاہ رہا ہے اسے انجام دینا ہے۔ تو اس لیے ہر خواہش کو پورا کرنے کی ہمیں کوشش نہیں کرنی چاہیے۔ ایک مرتبہ حضرت عمر رضی اللہ عنہ اپنے بیٹے عبداللہ رضی اللہ عنہ کے پاس آئے۔ اس وقت ان کے سامنے گوشت رکھا ہوا تھا۔ انہوں نے پوچھا، یہ گوشت کیسا ہے؟ حضرت عبداللہ رضی اللہ عنہ نے کہا، میرے دل میں گوشت کھانے کی خواہش پیدا ہوئی اس لیے لے آیا ہوں۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے کہا، کیا ہر وہ چیز تم کھاتے ہو جو تمہارا دل چاہتا ہے؟ سنو، انسان کے فضول خرچ ہونے کے لیے یہی کافی ہے کہ ہر وہ چیز کھایا کرے جس کے اس کے دل میں خواہش پیدا ہو۔ تو چھٹی بات، اللہ کے بندے عیش و عشرت کرنے والے کبھی نہیں ہوتے ہیں۔ زندگی میں دیکھو، راحت حاصل کرنا اور سکون و اطمینان کے لیے ضروریات زندگی مہیا کرنا برا نہیں ہے، لیکن محض شہرت و ناموری کے لیے غیر ضروری چیزیں اکٹھا کرنا اور عیش و عشرت کی زندگی گزارنا اسلام میں پسندیدہ نہیں ہے۔ حضرت معاذ بن جبل رضی اللہ عنہ ایک بہت بڑے صحابی ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو یمن کا گورنر بنا کر بھیجا، تو جب وہ جانے لگے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو بہت ہی قیمتی نصیحتیں کی۔ انہی میں سے ایک نصیحت یہ بھی تھی کہ دیکھو، عیش و عشرت کی زندگی گزارنے سے بچنا، کیونکہ اللہ کے بندے کبھی عیش و عشرت کرنے والے نہیں ہوتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم میں ایک جگہ نیک بندوں کی کچھ صفات بیان فرمائی ہے۔ انہی میں سے ایک صفت یہ بھی بیان فرمائی ہے کہ رحمان کے بندے وہ ہیں جو خرچ کرتے ہیں تو نہ فضول خرچی کرتے ہیں نہ تنگی کرتے ہیں، بلکہ ان کا طریقہ اس کے درمیان اعتدال کا طریقہ ہے۔ تو ساتواں کام، کچھ کھانا اور کچھ پھینک دینا بھی فضول خرچی ہے۔ یہ کام ہم لوگ آج کل بہت زور و شوروں سے کر رہے ہیں اور یہ ہم سمجھتے ہیں کہ فیشن ہے، اور اگر ہم ایسا نہیں کرتے ہیں تو لوگ سمجھتے ہیں کہ یہ دیکھو کتنا کھوا ہے۔ اس لیے کچھ کھانا اور کچھ پھینک دینا بھی فضول خرچی ہے۔ ہم میں بے شمار موقعوں پر فضول خرچی کرتے ہیں، لیکن ان میں سب سے زیادہ افسوسناک فضول خرچی کھانے کے معاملے میں ہم کرتے ہیں۔ ہم شادی بیاہ، کسی پارٹی یا دیگر موقعوں پر کھانا کھانے جاتے ہیں، کچھ کھاتے ہیں، کچھ یوں ہی ضائع کر دیتے ہیں اور اس کو ہم نئے دور کا فیشن سمجھتے ہیں۔ یہ کھانے کی سراسر دیکھو ناقدری ہے، فضول خرچی ہے، اس سے بچنے کی سخت ضرورت ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، کھاؤ اور پیو، فضول خرچی مت کرو۔ یاد رکھو، اللہ فضول خرچ لوگوں کو پسند نہیں کرتا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، خوب کھاؤ پیو، صدقہ کرو اور پہنو، مگر شرط یہ ہے کہ اسراف، فضول خرچی اور تکبر اور گھمنڈ نہ ہو۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ کہتے ہیں، خوب پیٹ بھر کر کھانے پینے سے بچو، کیونکہ اس سے صحت برباد ہوتی ہے۔
بیماری پیدا ہوتی ہے، نماز میں سستی پیدا ہوتی ہے، تھوڑا کم کھاؤ پیو، اس سے صحت بہت اچھی رہتی ہے، اور اسراف اور فضول خرچی سے بھی کوسوں دور ہو گئے۔ تو آج کا خطبہ فضول خرچی سے بچوں کے عنوان پر دیا جا رہا ہے، لہذا آپ لوگ خوب غور سے سنیں۔ تو 8ویں بات کیا ہے؟ اسلام یہ بھی نہیں چاہتا کہ سارا مال اللہ کے راستے میں خرچ کر دیا جائے۔ ہاں، حضرت سعد بن ابی وقاص رضی اللہ عنہ ایک مرتبہ بیمار پڑے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان کے عیادت کے لیے تشریف لائے۔ انہوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے عرض کیا، میرے پاس بہت سارا مال ہے، کیا میں اپنے پورے مال کی وصیت کر جاؤں؟ آپ نے فرمایا نہیں۔ انہوں نے کہا تو آدھے مال کی وصیت کر دوں؟ آپ نے فرمایا نہیں۔ انہوں نے کہا 1/3 مال کی وصیت کر دوں؟ آپ نے فرمایا ہاں 1/3 کی وصیت کر دو، اور 1/3 بھی بہت ہے۔ بے شک اگر تم اپنے وارثوں کو مالدار ہونے کی حالت میں چھوڑو، یہ تمہارے لیے زیادہ بہتر ہے کہ تم انہیں تنگ دستی کی حالت میں چھوڑو، جس کی وجہ سے وہ لوگوں کے سامنے ہاتھ پھیلایا کریں۔ ذرا غور کریں کہ اللہ کے راستے میں مال خرچ کرنے کی وصیت کرنا ثواب کا کام ہے، لیکن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے پورے مال کی وصیت کرنے سے منع فرمایا۔ تو سوچئے کہ مال کو بیجا اڑانا، فضول کاموں میں خرچ کرنا کس طرح جائز ہو سکتا ہے۔ تو 9ویں بات، فضول خرچی سے بچانے کے لیے اپنے بچوں کو علم دین سکھائیں۔ ایک انسان فضول خرچی سے اسی وقت تک بچ سکتا ہے جب کہ اس کو معلوم ہو کہ فضول خرچی کرنا کتنا بڑا گناہ ہے، دنیا اور آخرت میں اس کے کیا کیا نقصانات ہیں، اور کن کن کاموں میں فضول خرچی ہوتی ہے۔ ان کو جانے بغیر کوئی آدمی فضول خرچی سے نہیں بچ سکتا، اور یہ سب باتیں معلوم ہوں گی علم دین سیکھنے سے۔ اس لیے اپنے بچوں کو علم دین سکھاؤ۔ قرآن و حدیث کے علم کو علم دین کہتے ہیں، اور قرآن و حدیث کا علم سیکھنے والا اللہ اور اس کے رسول کے نزدیک بے حد پسندیدہ ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، تم میں سب سے بہتر وہ ہے جو قرآن سیکھے اور سکھائے۔ تو 10ویں بات، فضول خرچی کرنے سے بچنا چاہیے۔ دیکھو ہمارے معاشرے میں دیگر طرح طرح کی بیماریوں میں سے ایک سنگین مرض فضول خرچی کا بھی ہے، جس میں اکثر حضرات ملوث ہیں۔ کھانا پینا تو ماشاء اللہ خوب چلتا ہے، لیکن اسراف فضول خرچی کی پرواہ نہیں کی جاتی۔ خاص طور پر دعوتوں کے مواقع پر ایسے مناظر کثرت سے دیکھنے میں آتے ہیں جن میں بے انتہا فضول خرچی اور رزق کی بے قدری کی جاتی ہے۔ اللہ تعالی ہمیں ان غلطیوں سے خود بچنے اور دوسروں کو بھی بچانے کی توفیق عطا فرمائے، اور فضول خرچی و اسراف جیسی مہلک بیماریوں سے بچنے کی ہمیں توفیق عطا فرمائے، آمین۔ تو قرآن و حدیث کی روشنی میں دیے گئے خطبے کا ایک بار ہم لوگ خلاصہ سن لیتے ہیں۔ آج کے خطبے میں سب سے پہلی بات یہ بتلائی گئی کہ حرام کاموں میں اور غیر ضروری چیزوں میں خرچ کرنے کا نام فضول خرچی ہے۔ دوسری چیز یہ بیان کی گئی اعتدال کے ساتھ اور سوچ سمجھ کر خرچ کرنے والا کبھی غریب نہیں ہوتا۔ تیسری خبر یہ دی گئی کہ فضول خرچی کرنے والا اللہ کو سخت ناپسند ہے۔ چوتھی بات یہ بتائی گئی فضول خرچی کرنا چونکہ اللہ کی نعمت کی ناقدری ہے، اس لیے فضول خرچی کرنے والا شخص شیطان کا بھائی ہے۔ پانچواں سبق یہ دیا گیا اپنے دل کی ہر خواہش کو پوری کرنا بھی فضول خرچی کی ایک قسم ہے، اس لیے اس سے بھی حتی الامکان بچنا چاہیے۔ چھٹی خبر یہ دی گئی اللہ کے نیک بندے عیش و عشرت سے بچتے ہیں، اور جب خرچ کرتے ہیں تو فضول خرچی بالکل نہیں کرتے۔ ساتویں ہدایت یہ دی گئی پلیٹوں میں زیادہ کھانا لے کر کچھ کھانا اور کچھ پھینک دینا سخت ناپسندیدہ اور افسوسناک قسم کی فضول خرچی ہے۔ آٹھویں بات یہ بتائی گئی کہ جب اسلام پورا مال دین کے راستے میں خرچ کرنے کی تعلیم نہیں دیتا تو وہ فضول خرچی کو کیسے پسند کر سکتا۔ نواں درس یہ دیا گیا بچے اس وقت فضول خرچی سے بچیں گے جبکہ وہ فضول خرچی کے نقصانات اور اس کے وبال کو جانیں گے، اور ان کو اس بات کی جانکاری اس وقت ہوگی جبکہ وہ علم دین سیکھیں گے۔
10ویں اہم نصیحت یہ دی گئی، فضول خرچی کرنے سے بچنا چاہیے۔ ہمارے معاشرے میں دیگر طرح طرح کی بیماریوں میں سے ایک سنگین مرض فضول خرچی کا ہے، لہذا اس سے بچنا چاہیے۔ آج کے خطبے میں فضول خرچی کرنے سے بچو کے عنوان پر جو باتیں قرآن و حدیث کی روشنی میں بیان کی گئیں، ہم ان کو اپنے سامنے رکھیں۔ نماز سے فارغ ہو جانے کے بعد جا کر اپنے گھر والوں کو بھی یہ باتیں سنائیں۔ اللہ تعالی ہم تمام لوگوں کو ان باتوں پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور ہم سب کی خدمات کو قبول فرمائے، آمین۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔